السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین وبعد۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف کے بعد ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو آخری نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ محترم ناظرین، یہ آج کے اس شرعی کورس میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے، اور جو موضوع اختیار کیا گیا ہے وہ ہے طہارت کے احکام و مسائل۔ گزشتہ مہینے یعنی ماہ محرم میں ارکان ایمان کی شرح بیان کی گئی تھی کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں، اور وہ چار جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، پھر تین جو بنیادی اصول ہیں، کی تعریف کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، اور اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور کون کون سے ہیں، اور ایمان کے ارکان کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ طہارت کے احکام و مسائل کے بارے میں، کیونکہ طہارت کی اہمیت اور طہارت کا مقام اور مرتبہ دین اسلام میں بہت ہی بلند اور بالا ہے، اور ہر مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ وہ طہارت کے احکام و مسائل کے بارے میں جانے، کیونکہ طہارت بہت ساری عبادتوں کے صحیح ہونے کے لیے یا بہت ساری عبادتوں کے درست ہونے کے لیے طہارت بنیادی شرط ہے، جن عبادتوں میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے، کیونکہ نماز اللہ تبارک و تعالی جو ہے بغیر طہارت کے قبول نہیں فرمائے گا، بغیر وضو کے یا بغیر طہارت کے اللہ تبارک و تعالی بندے کی نماز کو فرمائے گا۔ تو طہارت کے بارے میں جاننا، طہارت کا طریقہ، اسی طرح سے وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ انشاءاللہ مختصر انداز میں آج کے اس ماہانہ کورس میں آپ کو طہارت کے بنیادی جو احکام و مسائل ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو ہم طہارت کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ طہارت کی تعریف کیا ہے یا طہارت کسے کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جیسا کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ طہارت کی لغوی تعریف یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی گندگی سے پاکی و صفائی حاصل کرنا۔ طہارت کا لغوی معنی ہے کہ ظاہری اور باطنی گندگی سے، نجاست سے پاکی و صفائی حاصل کرنا، جبکہ شرعی تعریف یا طہارت کا شرعی معنی جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے وہ ہے ناپاکی کو ختم کرنا اور نجاست کو زائل کرنا۔ ناپاکی کو ختم کرنا، جیسے آدمی کا وضو ٹوٹ گیا تو وضو کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا، یا آدمی بڑی ناپاکی میں مبتلا ہو گیا تو غسل کرنا اس کے لیے۔ تو ناپاکی کو ختم کرنا وضو کے ذریعے سے یا غسل کے ذریعے یا اس کے بدلے میں تیمم، اور اسی طرح سے نجاست کو زائل کرنا، یعنی اگر کپڑے کے اندر، بدن کے اندر یا جگہ کے اندر کوئی نجس چیز لگ جائے، نجاست لگ جائے تو اس کو زائل کرنا، اس کو ختم کرنا۔ تو یہ طہارت کی شرعی تعریف ہے، ناپاکی کو ختم کرنا۔ آدمی ہوا خارج ہو گیا، آدمی نے پیشاب کیا، پیخانہ کیا، تو وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، ابھی وہ نہ تو اللہ کی عبادت یعنی جیسے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو ختم کرنا وضو کے ذریعے سے۔ اور بڑی ناپاکی ہے جیسے جنابت کی حالت میں ہے، احتلام ہو گیا، تو اس کو غسل کے ذریعے سے ختم کرنا۔ اور نجاست کو زائل کرنا، جیسے کپڑے کے اندر پیشاب کا قطرہ لگ جائے، یا اسی طرح بدن کے اندر پاخانہ لگ جائے، یا کوئی اور نجس چیز لگ جائے جگہ کے اندر، تو اس کو زائل کرنا۔ ناپاکی کو ختم کرنا اور نجاست کو زائل کرنا، یہ طہارت کی شرعی تعریف ہے۔
طہارت کی دو قسمیں ہیں، بنیادی طور پر طہارت کی دو اہم قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے ظاہری طہارت۔ ظاہری طہارت کسے کہتے ہیں؟ پانی سے وضو یا غسل کرنا اور اسی طرح سے کپڑا، جسم اور جگہ کا نجاست سے پاک ہونا، یہ ظاہری طہارت ہے۔ جیسے کہ آپ کا کپڑا پاک صاف ہو، آپ کی جگہ پاک صاف ہو، یا اسی طرح سے اگر ناپاکی کی حالت ہے تو وضو کر لینا، بڑی ناپاکی کی حالت ہے تو غسل کرنا، تو یہ ظاہری طہارت ہے جو نظر آئے، جو دکھائی، لوگوں کو دکھائی دے۔ دوسری قسم ہے طہارت کی باطنی طہارت۔ باطنی طہارت کیا ہے؟ باطنی طہارت کہتے ہیں کہ دل کا پاک و صاف ہونا۔ دل کا پاک و صاف ہونا کس چیز سے؟ بری صفات سے پاک و صاف ہونا، برے اوصاف سے پاک و صاف ہونا، جیسے کہ شرک سے پاک ہونا، کفر سے، غرور، تکبر، خود پسندی، کینہ، حسد، حقد، نفاق اور ریاکاری وغیرہ سے پاک و صاف ہونا، دل کا پاک و صاف ہونا۔ اور دل کے اندر اچھی صفات کا موجود ہونا، جیسے کہ توحید ہو، دل کے اندر ایمان ہو، سچائی ہو، اخلاص ہو، یقین ہو، اللہ پہ توکل اور اعتماد اور بھروسہ ہو، سخاوت اور احسان کا جذبہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح سے جو ہے کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرنا اور ذکر الہی سے اپنے دل کو آباد رکھنا۔ تو طہارت کی بنیادی طور پر دو اہم قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے ظاہری طہارت۔ ظاہری طہارت یعنی آپ کا کپڑا، آپ کا بدن، آپ کی جگہ پاک و صاف ہو، یا آپ اگر ناپاکی کی حالت میں ہوں تو وضو کے ذریعے سے یا غسل کے ذریعے سے یا اس کے بدلے میں تیمم، اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا، یعنی جو طہارت نظر آئے، ظاہر میں دکھائی دے۔ دوسری قسم ہے باطنی طہارت، اس سے مراد ہے دل کا پاک و صاف ہونا۔ دل کا پاک و صاف ہونا برے اوصاف سے، بری صفات سے، جیسے شرک، کفر، غرور، تکبر، خود پسندی، کینہ، حسد، نفاق، ریاکاری وغیرہ سے، اور دل کے اندر جو اچھی صفات کا موجود ہونا، جیسے توحید، ایمان، اخلاص، یقین، توکل وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ طہارت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے طہارت حاصل کرنے والے یا اسی طرح سے پاک و صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ طہارت یا پاکی اور صفائی نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ طہارت کی تعریف اور طہارت کی قسمیں جاننے کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ طہارت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، طہارت کا لغوی معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے، اور اس کی دو اہم قسمیں۔ اس کے بعد اب یہ جاننا ہے کہ کن چیزوں سے طہارت یا پاکی اور صفائی حاصل ہوتی ہے۔ طہارت جو ہے محاسن اسلام میں سے، جیسا کہ میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ دین اسلام کے اندر طہارت کی بڑی اہمیت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور بہت ساری عبادتوں کے لیے طہارت کا ہونا بنیادی شرط ہے۔ بغیر اس طہارت کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ لہذا طہارت جو ہے یہ دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ طہارت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ طہارت دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے پانی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پانی۔ پانی سے طہارت اور پاکی حاصل ہوتی ہے، جیسے آدمی پانی سے وضو کرتا ہے، پانی سے غسل کرتا ہے، یا پانی کے ذریعے سے بدن میں کوئی نجاست لگ جائے، کپڑے میں کوئی نجاست لگ جائے، بدن جگہ پہ آپ کی کوئی گندگی لگ جائے، اس کو دور کرتا ہے، تو پانی سے۔ دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری چیز ہے پاک مٹی سے۔ پہلی چیز ہے پانی سے، اور دوسری چیز ہے مٹی سے، یعنی پاک مٹی سے۔ پانی میں بھی پاک پانی سے، پانی کی دو قسمیں جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے، ایک پاک پانی ہے اور ایک ناپاک پانی۔
سب سے پہلی چیز جس سے طہارت حاصل ہوتی ہے وہ پانی ہے، اور پانی کی دو قسمیں ہیں، پاک پانی اور ناپاک پانی۔ پاک پانی وہ ہے جس سے طہارت حاصل ہوتی ہے، وہ پاک پانی کیا ہے؟ پاک پانی وہ ہے جو اپنی اصلی حالت پہ برقرار رہے، جیسے کہ بارش کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، ندی کا پانی ہے، پگھلنے والی برف، یا جو پانی زمین نکلے یا کسی آلہ وغیرہ کے ذریعے سے زمین کے اندر سے پانی نکالا جائے، چاہے وہ میٹھا پانی ہو یا نمکین ہو، چاہے گرم پانی ہو یا ٹھنڈا پانی ہو، یہی پاک پانی ہے جو اپنی اصلی حالت پر برقرار رہے اور جس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، یعنی وضو کرنا، غسل کرنا، کپڑے میں نجاست لگ جائے تو اس کو صاف کرنا، پاک و صاف کرنا، بدن میں لگ جائے تو، جگہ میں لگ جائے تو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا۔ دوسری قسم ہے پانی کی ناپاک پانی یا نجس پانی۔ نجس پانی وہ ہے یا ناپاک پانی وہ ہے کہ جس کے 3 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے، جس کی 3 صفات میں سے کوئی ایک صفت بدل جائے۔ 3 اوصاف کیا ہیں یا 3 صفات کیا ہیں؟ رنگ، مزہ اور بو، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز، کلر، ٹیسٹ یا اس کی اسمیل، تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے نجاست کی وجہ سے، نجاست گرنے کی وجہ سے پانی میں یا نجاست پڑنے کی وجہ سے پانی میں، اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تبدیل ہو جائے، بدل جائے، یعنی اس کا رنگ بدل جائے پانی کا، یا مزہ بدل جائے، ٹیسٹ بدل جائے، یا بو بدل جائے، اسمیل بدل جائے اس کی، تو پھر وہ پانی، اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو جن چیزوں سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، پانی یعنی پاک پانی، اور دوسری چیز ہے پاک مٹی۔ پاک مٹی کے اندر ریت، مٹی، پتھر، غبار سب داخل ہیں، البتہ پاک مٹی سے طہارت اسی وقت حاصل کی جائے گی جب پانی میسر نہ ہو، یعنی وضو یا غسل اسی وقت مٹی سے کیا جائے، وضو اور غسل کے قائم مقام یہ طہارت اسی وقت ہوگی جب پانی میسر نہ ہو یا اس کے استعمال سے بیماری یا کوئی اور چیز مانع ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا آیت نمبر 43 میں، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ چھوٹی ناپاکی ہو یا بڑی ناپاکی، جس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے یا حدث اکبر۔ حدث اصغر چھوٹی ناپاکی یعنی جس سے وضو واجب ہوتا ہے، اور حدث اکبر بڑی ناپاکی جس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ تو حدث اصغر ہو یعنی چھوٹی ناپاکی یا بڑی ناپاکی، پانی سے طہارت حاصل کی ہوتی ہے، یعنی وضو یا غسل، اور اگر پانی نہ ملے تو تیمم کیا جائے گا، یعنی پاک مٹی سے۔ اسی طرح اگر اس بات کا بھی اندیشہ ہو کہ پانی استعمال کرنے سے نقصان پہنچے گا، تب بھی تیمم کرنا جائز ہے، اور ابھی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، اور غسل کا طریقہ کیا ہے۔ بدن یا کپڑے یا کسی جگہ پر جو نجاست لگ جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ اس کو پانی سے پاک کیا جائے گا، یا کسی بھی بہنے والا جو ہے سوائل سے، جیسے کہ جو اس گندگی کو دور کر دے، جیسے کہ بھاپ یا کیمیکل وغیرہ سے۔ اسی طرح سے طہارت کے احکام و مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یا ایک اہم بات یہ ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں کو استعمال کرنے کا حکم کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا مسئلہ ہے کہ کفار اور غیر مسلموں کے لباس اور ان کے برتنوں کو استعمال کرنے کا حکم کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سونے اور چاندی کے برتنوں کی۔ تو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے سب کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مرد اور عورت دونوں کے لیے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے، اور اس کے ہر قسم کے استعمال پر پابندی ہے۔ صرف عورتوں کے لیے جائز ہے سونے کا زیور پہننا، عورتیں اس کا زیور بنا سکتی ہیں، اور مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔ اسی طرح ضرورت کے وقت سونے یا چاندی کے دانت یا ناک لگوائے جا سکتے ہیں، جیسا کہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ مروی ہے۔ تو سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال کا حکم یہ ہے
کہ سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال مرد اور عورت سب کے لیے حرام ہے، اس میں کھانا پینا سب حرام ہے۔ البتہ عورتیں سونا استعمال کر سکتی ہیں، یعنی سونے کا زیورات استعمال کر سکتی ہیں، بنا سکتی ہیں۔ مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ اسی طرح ضرورت کے بقدر اور ضرورت پڑنے پر سونے یا چاندی کے دانت یا ناک لگوائے جا سکتے ہیں۔ وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے ہر پاک برتن استعمال کرنا جائز ہے، اگر وہ برتن غصب کیا ہوا ہو یا سونے چاندی کا نہ ہو، اور اگر غصب کیا ہوا ہے یا سونے کا برتن ہے تو اس کا بنانا اور استعمال کرنا حرام ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن میں یا اسی طرح سے غصب کیے ہوئے برتن میں وضو کرنا، غسل کرنا، اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر کسی نے وضو کر لیا تو اس کو گناہ ملے گا، البتہ وضو درست ہو جائے گا یا غسل اس کا درست ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دوسرا مسئلہ جو میں نے کہا تھا کہ کفار اور غیر مسلموں کے برتنوں کا یا ان کے کپڑوں کے استعمال کرنے کا حکم کیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں جو ہے غیر مسلم رہتے ہیں، یا ہم ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو ہم ان کی برتنوں کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا ان کے کپڑے استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ غیر مسلموں کے برتن اور کپڑے کا حال اگر معلوم نہ ہو، یعنی اپنی اصلی حالت پر ہوں، تو استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ اصلاً وہ پاک ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ وہ کپڑے نجس ہیں یا برتن نجس ہیں یا اس میں حرام چیز کا استعمال ہوتا ہے، تو پھر استعمال کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو غیر مسلموں کے برتن اور ان کے کپڑے کا استعمال کرنا اصلاً جائز ہے، کیونکہ اصل میں اس کا حکم پاک ہے۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس میں نجاست ہے یا نجاست کی موجودگی کا آپ کو علم ہو جائے برتن کے اندر یا کپڑے کے اندر، تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز نہیں جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ اب طہارت کے احکام و مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے، یا ایک اہم بات ہے، نجاست اور اس کے انواع اور اقسام کا۔ بھائی کون سی وہ چیزیں ہیں جو نجس ہیں، یا جو لگ جائیں اگر کپڑے میں تو دھونا ضروری ہے، یا بدن میں لگ جائیں تو دھونا ضروری ہے، یا اسی طرح سے آپ کی جگہ میں لگ جائیں تو دھونا ضروری ہے، یا ان کو پاک کرنا ضروری ہے۔ وہ آخر نجاست کی وہ کون سی قسمیں ہیں یا کون سی چیزیں ہیں؟ کیا صرف پیشاب اور پاخانہ ہی ہے، یا اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ہیں؟ تو اس سلسلے میں اہل علم نے جیسا کہ بیان کیا ہے کہ جن نجاستوں کو یا گندگیوں کو دور کرنا اور زائل کرنا ضروری ہے وہ کئی ایک ہیں۔ نمبر 1، آدمی کا پیشاب اور پیخانہ، یہ اگر آپ کے کپڑے میں، بدن میں یا جسم میں یا جگہ میں لگ جائے تو اس کا زائل کرنا یا اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ تو آدمی کا پیشاب اور پیخانہ ایک ہو گیا۔ دوسرا بہنے والا خون، تیسرا حیض اور نفاس کا خون، چوتھا ودی، پانچواں مزی، اور چھٹا مردار خنزیر سوائے مچھلی اور ٹڈی کے، اور اسی طرح سے ساتواں ہے خنزیر کا گوشت، اور آٹھواں ان جانوروں کا پیشاب اور گوبر جن کا گوشت کھانا حرام ہے، جیسے کہ خچر، گدھا وغیرہ۔ اور کتے کا لعاب اگر لگ جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ کتے کے بارے میں خاص کر کے ایسا حکم ہے کہ اگر اس کا لعاب لگ جائے، آپ کے کپڑے میں لگ جائے، آپ کے بدن میں لگ جائے، آپ کی جگہ میں لگ جائے، آپ کی کسی چیز میں لگ جائے، مرتبہ دھویا جائے گا۔ پہلی بار مٹی سے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے برتن کی پاکی جبکہ کتا منہ ڈال کر اس میں سے پیے، یہ ہے کہ اسے 7 بار دھوئے جس میں پہلی بار مٹی سے دھوئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ تو یہ نجاست کی یہ قسمیں ہیں، یا نجاست کی یہ چیزیں ہیں جن کا دھونا یا جن کا پاک کرنا، کرنا ضروری ہے۔ آدمی کا پیشاب اور پخانہ، بہنے والا خون،
حیض اور نفاس کا خون، ودی، مزی، مردار، خنزیر کا گوشت، ان جانوروں کا پیشاب اور گوبر جن کا گوشت کھانا حرام ہے جیسے کہ خچر اور گدھا وغیرہ، اور کتے کا لعاب اگر لگ جائے خاص کر تو اسے 7 مرتبہ دھویا جائے گا، پہلی بار جس میں مٹی سے۔ اگر جوتے یا موزے میں نجاست لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے زمین پر اس طرح سے رگڑ دیا جائے کہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے، اور اگر کوئی پانی سے دھوئے اور پاکی حاصل کرے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر اسے رگڑ کر زمین پر اس طرح سے رگڑ دیا جائے کہ نجاست ختم ہو جائے تو پھر یہ بھی جائز اور درست ہے۔ اور یہ جو نجاست کی چیزیں ہیں یا نجس جو چیزیں ہیں جیسے کہ آدمی کا پیشاب اور پاخانہ بہنے والا خون، حیض و نفاس کا خون، یا مردار یا خنزیر کا گوشت، یا ان جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ جن کا گوشت کھانا حرام ہے، ودی، مزی، ان کو کیسے پاک کیا جائے گا یا ان کو کیسے زائل کیا جائے گا یا ان کو کیسے دور کیا جائے گا؟ پاک پانی سے، جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا، پانی سے اس کو اچھی طرح سے صاف کیا جائے گا۔ اسی طرح سے طہارت کے احکام و مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے قضائے حاجت، اور قضائے حاجت کرنا اور اس کے بعض آداب۔ قضائے حاجت میں آپ نے 2 باتوں کو سنا ہوگا یا 2 چیزوں کے بارے میں سنا ہوگا، ایک استنجا اور ایک قضائے حاجت میں کے باب میں استنجا کا معنی ہوتا ہے پیشاب اور پاخانے کے راستے سے نکلنے والی ہر چیز کو پانی سے زائل کرنا، یعنی پانی استعمال کرنا۔ پیشاب اور پاخانہ کے راستے سے نکلنے والی جو ہے چیز کو یا نجاست کو زائل کرنے کے لیے پانی استعمال کرنا، اس کو استنجا کہا جاتا ہے۔ اور استجمار کہتے ہیں استعمال کرنا پیشاب اور پاخانے کے راستوں سے نکلنے والی چیز کو زائل کرنے کے لیے، یعنی نجاست کو زائل کرنے کے لیے۔ تو استنجا کرنا، پانی استعمال کرنا، اور استجمار کہتے ہیں ڈھیلا یا پتھر وغیرہ استعمال کرنا، اور اسی میں اہل علم نے کاغذ یا ٹیشو وغیرہ کو بھی شمار کیا ہے۔ قضائے حاجت کے کچھ آداب ہیں، یعنی بیت الخلاء میں جانے کے اور بیت الخلاء میں سے نکلنے کے یا اسی طرح سے پیشاب اور پاخانہ کرنے کے جو ہے کچھ آداب اور احکام ہیں۔ سب سے پہلی بات جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے قضائے حاجت کے وقت کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر کرنا ہے اور بسم اللہ کہنا ہے، اور یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں نر اور مادہ جنوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو بیت الخلاء میں جاتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر کرنا اور بسم اللہ پڑھ کے یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دوسری بات یا دوسرا ادب جس کا خیال رکھنا ہے قضائے حاجت کے وقت، بیت الخلاء سے نکلتے وقت اپنا دایاں پاؤں پہلے باہر نکالنا ہے اور غفرانک پڑھنا ہے، یہ مسنون ہے اور سنت ہے۔ جبکہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یا کپڑا اور جوتا پہنتے وقت دایاں پاؤں یا ہاتھ پہلے داخل کرنا سنت ہے، اور مسجد سے نکلتے وقت کپڑا اور جوتا نکالتے وقت بایاں پاؤں یا ہاتھ پہلے نکالنا سنت ہے۔ جبکہ بیت الخلاء میں جاتے وقت یا باتھ روم میں جاتے وقت یا ٹوائلٹ میں جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر کرنا ہے اور نکلتے وقت اپنا دایاں پاؤں پہلے باہر کرنا، اور دعا جو بتایا گیا داخل ہونے کی اور نکلنے کی دعا پڑھنا ہے۔ جو شخص میدان میں یا صحرا میں قضائے حاجت کے لیے جائے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ اتنی دور نکل جائے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اور آڑ کر کے بیٹھے، پردہ کر کے بیٹھے، اور ایسی نرم زمین میں بیٹھے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے ناپاک نہ ہو، یعنی پیشاب کی چھینٹیں اس کے اوپر نہ پڑیں۔ اسی طرح سے قضائے حاجت کے آداب میں سے یہ اہم ادب یہ ہے کہ حمام، باتھ روم یا بیت الخلاء میں مصحف قرآن پاک لے جانا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی حمام کے اندر بات چیت کرنا درست ہے، الا کہ کسی ضرورت کے تحت کلام کیا جائے، مثلا کسی بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کر رہا ہو یا پانی مانگ رہا ہو۔ اسی طرح سے قضائے حاجت کے آداب میں سے یہ ہے کہ قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ کرنا یا قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف چہرہ یا پیٹھ کر کے بیٹھنا حرام ہے، چاہے کھلے میدان میں ہو یا عمارت اور بلڈنگ میں ہو، جیسا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں۔ اسی طرح سے قضائے حاجت کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ مسجد میں یا راستے میں یا نفع بخش سائے میں
یعنی ایسے سائے میں جہاں سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو، پھلدار درخت کے نیچے، عام گزرگاہوں پر، اسی طرح عام راستوں میں جہاں لوگ آتے جاتے ہوں پیشاب پیخانہ کرنا منع ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ استجمار کے بارے میں نے بتایا کہ ڈھیلا استعمال کرنا۔ استجمار صرف 3 پاک کرنے والے پتھروں سے ہونا چاہیے، اور اگر 3 پتھروں سے یا ڈھیلوں سے پاک صاف نہ ہو تو 3 سے زیادہ پتھر یا ڈھیلے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور طاق استعمال کرنا مسنون ہے، مثلا 3 پتھر یا 5 پتھر وغیرہ۔ اسی طرح قضاء حاجت کے آداب میں سے یہ ایک اہم ادب یہ ہے کہ ہڈی سے، لید سے یا کھانا یا کسی اور محترم چیز سے، محترم اوراق سے استنجا کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے ایک اہم بات یہ ہے کہ پاخانہ پیشاب کو پتھروں سے، ڈھیلوں سے، ٹیشو پیپر اور ورق سے زائل کرنا جائز ہے۔ پیشاب اور پاخانے کو پتھر، ڈھیلے، پیپر، ٹیشو پیپر وغیرہ سے زائل کرنا جائز ہے، لیکن پانی افضل ہے کیونکہ پانی استعمال کرنے سے اچھی طرح صاف ہوتا ہے۔ کپڑے میں جس جگہ نجاست لگ جائے اس کو پانی سے دھونا ضروری ہے، اور اگر نجاست کی جگہ کا پتہ نہ چلے کہ کپڑے میں کہاں لگا ہے، کہاں پہ نجاست لگی ہے، کہاں پہ گندگی لگی ہے، پیشاب کا قطرہ کہاں پہ پڑا ہے، تو پورے کپڑے کو دھونا ضروری ہے۔ بچے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے، یعنی بچہ ہے اور پیشاب کے چھینٹے اس کے یا قطرے پڑ جائیں تو اس کو پانی کے چھینٹے سے صاف کیا جائے، اور اگر بچی ہے تو اس کے پیشاب کو دھویا جائے، اور یہ اس وقت تک دونوں میں فرق ہے جب تک کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔ جب وہ کھانا کھانے لگیں تو دونوں کا پیشاب دھونا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے آدمی پر واجب ہے کہ تمام نجاستوں سے، تمام گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے، جیسے پیشاب، پاخانہ، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، بہتا ہوا خون اور دوسری چیزیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو اس کے پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے اسے عذاب دیا جا رہا تھا قبر کے اندر۔ تو پاکی حاصل کرنا، طہارت حاصل کرنا، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا، اپنے کپڑے، بدن، جسم کو پاک صاف رکھنا، یہ بے حد ضروری۔ اسی طرح سے طہارت کے احکام و مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے فطرت کی سنتیں یا فطری سنتیں جنہیں کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تخلیق میں انسان کے لیے کچھ خصوصی اور فطری سنتیں بنائی ہیں جن پر عمل کر کے وہ انسانیت کے بلند درجے پر فائز ہو سکتا ہے اور صفائی ستھرائی کے اعلیٰ معیار پر قائم ہو سکتا ہے، اللہ کی نظروں میں محبوب ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ فطرت کی سنتیں ہیں کون کون سی اور کیا کیا؟ وہ فطرت کی سنتیں چند باتیں ہیں جن کا ہمیں ان سنتوں میں خیال رکھنا۔ سب سے پہلی چیز ہے مسواک کرنا۔ فطرت کی سنتوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے مسواک کرنا، اور مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دائیں یا بائیں ہاتھ سے مسواک پکڑے اور اسے اپنے مسوڑوں اور دانتوں پر پھرائے اور منہ میں دائیں جانب سے بائیں جانب لے جائے، اور کبھی کبھی زبان کے کنارے بھی مسواک سے رگڑے۔ مسواک کرنے کے مستحب اوقات کیا کیا ہیں؟ مسواک کرنا ہر وقت مسنون ہے، اور بالخصوص خاص کر کے ہر وضو کے وقت اور ہر نماز کے وقت اور قرآن کی تلاوت کرتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور جب رات میں سو کر اٹھے یا جب اپنے منہ کی بدبو محسوس کرے یا اپنے منہ کے اندر بدبو محسوس کرے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس بابت مذکور ہے۔ اور مسواک کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کرنا منہ کی صفائی اور رب کی خوشنودی کا ذریعہ۔ تو فطرت کی سنتوں میں سے سب سے پہلی سنت ہے مسواک کرنا۔ دوسری سنت ہے ختنہ کرانا، اور ختنے کا حکم جو ہے مردوں پر واجب ہے اور جبکہ عورتوں کے لیے سنت ہے، اور ختنے کے بے شمار فوائد ہیں جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے، مسلمان کی پہچان ہے، اور عضو تناسل میں جمع ہونے والی میل کچیل اور پیشاب جیسی نجاست کے جمع ہونے سے پاکی اور صفائی کا ذریعہ۔ تو دوسری سنت ہے فطرت کی سنتوں میں سے ختنہ کرانا۔ تیسری سنت ہے فطرت کی سنتوں میں سے مونچھ کاٹنا اور داڑھی بڑھانا۔
داڑھی بڑھانے، اسے چھوڑے رکھنے، اسے معاف کرنے اور مونچھ کاٹنے کے متعلق بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اسی طرح سے دوسری اور بھی احادیث مروی ہیں۔ تو مونچھ کاٹنا اور داڑھی بڑھانا یہ فطرت کی سنتوں میں سے تیسری سنت ہے۔ چوتھی سنت ہے فطرت کی سنتوں میں سے کہ ناف کے نیچے کا بال کاٹنا، بغل کے بال اکھیڑنا اور ناخن کاٹنا اور انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا۔ اس کا ذکر جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ 5 چیزیں پیدائشی سنتوں میں سے یا فطرت کی سنتوں میں سے ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف کے بال موڑنا، بغل کے بال اکھیڑنا، صاف کرنا، ناخن کاٹنا اور مونچھ کاٹنا۔ تو ناف کے نیچے یا زیر ناف کے بال جو ہے موڑنا، بغل کے بال ہیں، بازو کے نیچے جو بال ہیں اس کو صاف کرنا، ناخن کاٹنا اور انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، یا بعض حدیث میں 10 من الفطرہ، 10 چیزیں ہیں فطرت کی چیزوں میں سے۔ اسی طرح سے فطرت کی سنتوں میں سے 5ویں سنت ہے سر کے بال درست کرنا، یعنی اس میں تیل لگانا، کنگھی کرنا اور اس کو پاک و صاف رکھنا، دھونا۔ یہ نہیں کہ بال ہے تو اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، نہیں، اس کو درست کرنا، اس میں تیل لگانا، کنگھی کرنا، دھونا، یہ میرے دوستو فطرت کی سنتوں میں سے ہیں۔ البتہ جو ہے بال کٹاتے ہوئے کفار کی مشابہت اختیار کرنا یا آدھا موڑنا آدھا چھوڑ دینا، جو ہے آدھا کاٹنا آدھا چھوڑ دینا، یہ جائز اور درست نہیں بلکہ حرام ہے۔ 6ٹھی سنت فطرت کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ بال وغیرہ میں مہندی استعمال کرنا، خضاب استعمال کرنا۔ البتہ اہل علم نے لکھا ہے کہ صرف کالی مہندی لگانے سے یا کالا رنگ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ ان فطرت کی سنتوں میں صفائی اور پاکی کی مدت کتنی ہے، یعنی کتنے دنوں میں ہمیں اپنے ناخن تراشنا چاہیے، زیر ناف کے بال موڑنا چاہیے یا مونچھ کاٹنا چاہیے، یا اسی طرح سے بغل کے بال صاف کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھ کا بال کاٹنے، ناخن کاٹنے، بغل کا بال اکھیڑنے اور ناف کے نیچے کا بال موڑنے کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم 40 دنوں سے زیادہ اسے نہ چھوڑیں، یعنی 40 دن مدت اس سے زیادہ نہ چھوڑیں، اس سے پہلے ضرور یہ پاکی اور صفائی حاصل کر لیں۔ یہ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے۔ اسی طرح سے طہارت کے احکام و مسائل میں سے سب سے اہم مسئلہ وضو کرنا ہے، یا وضو کے احکام و آداب ہیں۔ وضو کے احکام و آداب ہیں، کیونکہ ناپاکی وضو کے احکام و مسائل ہیں، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ طہارت کے اہم احکام و آداب میں سے، احکام و مسائل میں سے وضو کرنا اور وضو کے احکام و آداب ہیں۔ وضو کسے کہتے ہیں، یا وضو کا معنی کیا ہے؟ وضو کا لغوی معنی ہے، وضاء سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی یا پاکی اور صفائی، نظافت۔ اور وضو کی شرعی تعریف ہے کہ عبادت الہی کی خاطر، یعنی اللہ کی عبادت کی خاطر مخصوص انداز میں مخصوص اعضائے جسم کو پاک پانی سے دھونا، تعبد الہی کی خاطر یا عبادت الہی کی نیت سے مخصوص انداز میں مخصوص اعضائے جسم کو پاک پانی سے دھونا۔ وضو کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بہت ہی مشہور اور معروف ہے۔ اس سلسلے میں اور اسی طرح سے اور بھی دوسری احادیث ہیں وضو کی فضیلت کے بارے میں۔ ہمیں
وضو کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ پاک و صاف رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وضو کے احکام و آداب میں سے سب سے پہلی بات ہے کہ وضو کی شرطیں کیا ہیں۔ وضو کی تو اس سلسلے میں وضو کے احکام اور مسائل میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وضو کی شرطیں کیا ہیں۔ تو وضو کی شرطوں کے بارے میں یہ ہے کہ وضو کی 8 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے اسلام، یعنی مسلمان ہونا۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، کوئی کافر ہے، تو اس کا وضو صحیح نہیں، اگر وہ وضو کرتا بھی ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، اسلام یعنی مسلمان ہونا۔ دوسری شرط ہے عقل یعنی عاقل ہونا، پاگل اگر کوئی ہے تو اس کا وضو صحیح نہیں۔ تیسری شرط ہے تمیز، چھوٹا بچہ جو تمیز نہ کر پائے، یعنی سن تمیز کو پہنچنا، یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط ہے نیت، بغیر نیت کے وضو صحیح نہیں، جیسے ٹھنڈی حاصل کرنے یا نجاست زائل کرنے کے لیے اعضائے وضو کو دھونا یا بدن کو دھونا۔ تو چوتھی شرط ہے نیت، اور پانچویں شرط ہے پاک پانی کا ہونا، ناپاک پانی سے وضو صحیح نہیں۔ چھٹی شرط ہے جائز پانی کا ہونا، غصب کیے ہوئے پانی یا غیر شرعی طریقے سے حاصل کیے گئے پانی سے وضو درست نہیں ہوگا۔ ساتویں شرط ہے وضو سے پہلے استنجا کیا ہو، اور آٹھویں شرط ہے چمڑے تک جو چیز پانی پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہو، مانع ہو، اسے زائل کرنا، جیسے نیل پالش، پینٹ وغیرہ یا مٹی وغیرہ یا کوئی بھی چیز۔ تو یہ وضو کی 8 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط میں نے بتایا اسلام یعنی مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عقل یعنی عاقل ہونا، تیسری شرط ہے سن تمیز، جو بچہ تمیز نہ کر پائے، سن تمیز کو نہ پہنچے، اس کا وضو صحیح نہیں یا کوئی فائدہ نہیں۔ چوتھی شرط ہے نیت کا ہونا، یعنی اللہ کی عبادت کی خاطر وضو کرنا۔ پانچویں شرط ہے پاک پانی استعمال کرنا، ناپاک پانی سے وضو صحیح نہیں۔ چھٹی شرط ہے جائز پانی کا ہونا، یعنی غصب کیے ہوئے پانی یا غیر شرعی طریقے سے پانی اگر حاصل کیا ہے تو اس سے وضو صحیح نہیں۔ ساتویں شرط ہے کہ وضو سے پہلے استنجا کی اگر ضرورت ہے تو استنجا کیا ہو، اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ چمڑے تک جو پانی پہنچنے سے جو چیز مانع ہو، رکاوٹ ہو، اس کو ختم کرنا، جیسے نیل پالش ہے، پینٹ وغیرہ۔ تو یہ 8 شرطیں وضو کی ہیں، وضو کے صحیح ہونے کی۔ وضو کے فرائض کیا کیا ہیں؟ ان کا دھونا یا اعضائے وضو جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ وضو کے فرائض میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو وضو کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ دوسرا مسئلہ وضو کے احکام و آداب میں سے دوسرا مسئلہ ہے کہ وضو کے فرائض کیا کیا ہیں۔ تو وضو کے فرائض کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز وضو کے فرائض میں ہے، یا سب سے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، یعنی پیشانی کے اوپر جہاں سے اصل میں بال اگتے ہیں وہاں سے ٹھوڑی کے اختتام تک، اور ایک کان کی جڑ سے دوسری کان کی جڑ تک دھونا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اور اپنے چہرے دھو۔ اور اسی میں چہرہ دھونے میں ہی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ہے، کیونکہ منہ اور ناک یہ چہرے کا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، اور اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ہے۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو۔ تو یہ دوسرا فرض ہے، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض ہے سر کرنا، تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، یعنی پیشانی کے بالوں سے گدی تک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ اس میں دونوں کانوں کا مسح بھی داخل ہے، کیونکہ یہ بھی سر کا حصہ ہے۔ تو تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ دوسرا فرض میں نے بتایا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ پہلا فرض چہرہ دھونا اور اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور صاف کرنا بھی داخل ہے۔ چوتھا فرض ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو۔ سورہ مائدہ کی جو آیت الوضو ہے اس میں ان چاروں چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ 4 ہیں اعضائے وضو جن کا دھونا فرائض وضو میں شمار ہوتا ہے۔ 5واں فرض ہے کہ ترتیب کے ساتھ اعضائے وضو کو دھونا، جیسا کہ قرآن کی آیت میں اس کی ترتیب ہے، یعنی پہلے چہرہ ہے، بعد میں ہاتھ ہے، پھر مسح ہے، پھر پیر ہے۔ ایسا نہیں کہ پیر سے کوئی آدمی اسٹارٹ کرے، پیر دھوئے پہلے، بعد میں ہاتھ دھوئے، بعد میں چہرہ دھوئے، بعد میں مسح کرے، نہیں، ترتیب کے ساتھ اعضائے وضو کو دھونا، یہ بھی 5واں فرض ہے وضو کے فرائض میں سے۔ اور 6واں فرض ہے
کہ اعضائے وضو کو پے در پہ دھونا، یعنی بغیر کسی انقطاع کے اور بغیر کسی طویل وقفہ کے. ایسا نہیں ہے کہ چہرہ دھویا اور بعد میں کھانا پکانے چلا گیا یا فون پہ بات کرنے لگا، پھر آ کر کے اس کے بعد جو ہے لمبے انقطاع کے بعد یا لمبے وقفے کے بعد پھر ہاتھ دھو رہا ہے. نہیں، کنٹینیو دھونا، پے در پہ دھونا، یعنی کہ چہرہ دھویا اور بیچ میں وقفہ کر دیا، بعد میں ہاتھ اور پاؤں دھویا نہیں. تو یہ 6 فرائض ہیں وضو کے. چہرہ دھونا، اس میں نے بتایا کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی داخل ہے. دوسرا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا. تیسرا، سر کا مسح کرنا، اس میں کان کا مسح بھی ہے. چوتھا، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. پانچواں یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ آتا ہے وضو کو دھونا. اور چھٹا ہے مسلسل لگاتار پے در پہ اعضائے وضو کو دھونا. تیسری بات یا تیسرا مسئلہ وضو کے احکام و آداب میں سے کہ وضو کی سنتیں کیا کیا ہیں. وضو کی سنتوں میں جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا، بسم اللہ کہنا، مسواک کرنا، دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھونا، چہرہ دھونے سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، گھنی داڑھی میں خلال کرنا، داہنے اعضاء کو پہلے دھونا، 2 اور 3 مرتبہ دھونا، وضو کے بعد دعا پڑھنا اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا. یہ وضو کی سنتوں میں ان اعمال کا شمار ہوتا ہے. وضو میں استعمال ہونے والے پانی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، یہ بھی وضو کے مسائل اور احکام میں سے ایک اہم مسئلہ ہے. وضو میں سنت یہ ہے کہ 3 مرتبہ سے زائد اعضائے وضو نہ دھوئے. 1 بار بھی جائز ہے، 2 بار بھی جائز ہے، زیادہ سے زیادہ 3 بار، اس سے زائد بار اعضائے وضو کو دھونا جائز نہیں ہے. اور مقدار پانی کی 1 مد ہونی چاہیے، یعنی 1 مد سے وضو کرے اور زیادہ پانی خرچ نہ کرے، کیونکہ جس نے زیادہ پانی استعمال کیا وضو کرنے کے لیے اس نے تجاوز کیا. اور 1 مد تقریباً 625 گرام کے برابر ہوتا ہے. وضو کے آداب میں سے ایک اہم یا وضو کے احکام و آداب میں سے ایک اہم بات یہ بھی کہ جو شخص نیند سے بیدار ہو اور برتن سے وضو کرنا چاہے وہ اپنی ہتھیلی 3 مرتبہ دھو لے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے